الرحيم الرحمن الرحيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم نون پر شد ہے، اس کو تھوڑا زور دے. فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقتلوهم واو کا معنی ہے اور. اقتلو یہ امر کا صیغہ ہے، امر ہے، حکم ہے. اقتلو قتل کرو، اقتلو قتل کرو، ہم ان کو، وقتلوہم اور قتل کرو ان کو. حیثو کا کیا معنی ہے؟ جہاں. یہ کئی دفعہ گزرا ہے جہاں. حیثو جہاں. ثقف کا معنی ہے پانا، گیر لینا. ٹھیک ہو گیا. ہم ان کو. تمو معنی تم. ثقف گیر لینا، پا لینا. تمو تم، ہم ان کو. حیثو جہاں. ثقفتموہم تم ان کو پاؤ، جہاں تم ان کو گیر لو. وَأَخْرِجُوا وَمَنْ اور اخرجو نکالنے سے. اخرجو ان کو نکالو، ہم ان کو. وَأَخْرِجُوا اور نکالو ہم ان کو. من حیث من معنی سے، حیث معنی جہاں. من حیث جہاں سے. اخرجوکم نکالا ہے انہوں نے کم تم کو. اخرجو نکالا ہے انہوں نے کم تم کو. والفتنۃ و معنی اور فتنہ معنی فتنہ فساد، شرک، کفر. والفتنۃ اور شرک اشد زیادہ سخت ہے. یہاں فتنے سے مراد شرک ہے. والفتنۃ اور شرک، کفر، فتنہ اشد زیادہ سخت ہے من القتل قتل سے. یعنی فتنہ جو شرک و فساد ہے یہ شرک سے زیادہ بدتر ہے. ولا ومن اور لامن مت. تقاتلو قتال سے ہے. ولا تقاتلو اور مت قتال کرو ہم ان کے ساتھ. ولا تقاتلوہم اور مت لڑو ان کے ساتھ. عند المسجد الحرام. عند کے معنی ہے پاس. مسجد الحرام مسجد حرام بیت اللہ شریف. ولا تقاتلوہم اور مت لڑو ان سے. عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس. حتی معنی یہاں تک. حتی انتہا کے لیے آتا ہے جیسا پہلے گزرا ہے. حتی یہاں تک. یقاتلو کہ یہ لڑے کم تمہارے ساتھ. فیہ اس میں.
فَإِن فَمَانَ پس ان مانا اگر، فَإِن پس اگر قاتلوکم اگر یہ قتال کرے لڑائی کرے کم تمہارے ساتھ، فَاقْتُلُوا پس قتل کرو ہم ان کو، فَإِن قاتلوکم پس اگر یہ قتال کرے تمہارے ساتھ، فَاقْتُلُوهُم پس ان سے لڑو ان کو قتل کرو، كَذَلِكَ كَذَلِكَ بار بار آتا ہے، اس کا معنی ہے اسی طرح، كَذَلِكَ اسی طرح، جزا کا مطلب ہے بدلہ، الکافرین کافر، كَذَلِكَ اسی طرح، جزاء الکافرین کافروں کا بدلہ ہے۔ فَإِنِ انتہو فا مانا پس، ان مانا اگر، انتہو کا مطلب ہے باز آ جانا رک جانا۔ فَإِنِ انتہو پس اگر یہ لوگ باز آ جائے اس کفر سے، شرک سے، فساد سے، فتنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، یعنی مسلمان ہو جائے تو اللہ ان کو پرانے گناہ معاف کروا دے گا۔ وَقَاتِلُهُمْ وَمَنَ اور قاتلو پھر وہی حکم ہے، قاتلو قتال کرو لڑو ہم ان کے ساتھ، حتیٰ کا کیا معنی ہے یہاں تک، لا تکون لا معنی نہیں، لا تکون کہ نہ رہے، لا تکون نہ رہے، فتنۃ شرک، لا تکون فتنۃ کہ شرک نہ رہے، شرک اور کفر ختم ہو جائے، وقاتلہم اور قتال کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک، لا تکون فتنہ کہ فتنہ و فساد نہ رہے، یکون کا معنی ہے ہو جانا، ویکون الدین اور ہو جائے دین للہ صرف اللہ کا۔ فَإِنِ انتہو فا مانا پس، ان مانا اگر، انتہو مانا باز آ جانا رک جانا منع ہو جانا، فَإِنِ انتہو پس اگر یہ باز آ جائے، فلا عدوان پس زیادتی نہیں ہے، الا مگر، علی مانا پر، الظالمین ظالمین، الا مگر علی الظالمین ظالمین پر، جو ظالم ہے بس ان پر ظلم زیادتی، یعنی ان سے بدلہ لے لو۔ وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم جہاں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو، من حیث جہاں سے اخرجوکم تمہیں نکالا ہے، والفتنۃ اور کفر و شرک، اشد من القتل زیادہ بدتر ہے قتل سے، ولا تقاتلوہم اور مت لڑو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک، یقاتلوکم فی کہ یہ تمہارے ساتھ اس میں لڑے، فَإِن قاتلوکم پس اگر یہ قتل کرے تمہارے ساتھ، لڑائی کرے تمہارے ساتھ، فَاقْتُلُوهُمْ پس ان کو قتل کرو ان کے ساتھ لڑائی کرو، كَذَلِكَ اسی طرح، جزاء الکافرین کافروں کا بدلہ ہے۔ فَإِنِ انتہو پس اگر یہ لوگ باز آ جائے اس کفر و شرک سے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور قتال کرو ان سے، لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک، لا تکون فتنہ کہ کفر اور شرک نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور سارا دین اللہ کا ہی رہ جائے۔ فَإِنِ انتہو پس اگر یہ لوگ باز آ جائے رک جائے منع ہو جائے، فلا عدوان پس زیادتی نہیں ہے، الا علی الظالمین مگر ظالموں پر، وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم جہاں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم جیسا کہ آپ کو نکالا ہے یا جہاں سے آپ کو نکالا ہے، والفتنۃ اور کفر و شرک، اشد من القتل زیادہ سخت ہے بدتر ہے قتل سے، ولا تقاتلوہم اور نہ لڑو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک، یقاتلوکم فی کہ یہ تمہارے ساتھ اس میں لڑائی کرے، فَإِن قاتلوکم پس اگر یہ لڑے تمہارے ساتھ، فَاقْتُلُوهُمْ پس قتل کرو ان کو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ایسے ہی کافروں کا بدلہ ہے۔ فَإِنِ انتہو پس اگر یہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک، لا تکون فتنہ کہ کفر و شرک نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور صرف اللہ کا دین رہ جائے۔ فَإِنِ انتہو پس اگر یہ لوگ باز آ جائے، فلا عدوان پس زیادتی نہیں ہے، الا علی الظالمین مگر ظالموں پر۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی راہ میں قتال کرے ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، لیکن زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اللہ نے لڑنے کا حکم دیا اللہ کی راہ میں، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ زیادتی نہیں کرنی ہے، ادب و آداب بتا دیے۔ فرمایا کہ یہ جو کافر ہے مشرک ہے یہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، تو جہاں تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو اور ان کے ساتھ جہاد کرو، اور اس طریقے سے جیسا کہ انہوں نے تمہیں مکے سے نکالا تھا
یا جہاں سے تمہیں نکالتے یعنی مکہ سے تمہیں نکالا تھا، اور فرمایا کہ یہ جو ان کو قتل کرنا ہے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑا گناہ ہے، اگر یہ باز نہیں آتے تو پھر ان کو قتل کرو، اس لیے کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اور یہ ساتھ آداب یہ بھی بتا دیے کہ مسجد حرام کے پاس ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، اگر یہ تمہارے ساتھ مسجد حرام کے پاس لڑتے ہیں پھر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، پھر آپ نے ان کو بھی ان سے بدلہ لینا ہے، اس لیے کہ یہ جو فتنہ ہے، فساد ہے، شرک ہے، یہ اس قتل سے زیادہ بدتر ہے، اس لیے پھر آپ نے رکنا نہیں ہے، پھر ان کو قتل کرو۔ اور یہی فرمایا کہ کذالک جزاء الکافرین، کافروں کا بدلہ ایسا ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ لوگ کفر سے شرک سے باز آ جائے، رک جائے، منع ہو جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ ان کو پرانے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور آخری آیت میں اللہ نے یہ قتال کا مقصد بتایا کہ قتال، جہاد، لڑنا یہ کس مقصد کے لیے؟ یہ قتال اور لڑنا، جہاد کرنا یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ زمین پر قبضہ ہو جائے یا لوگوں پر حکمرانی سلطنت ہو، اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو قتال فی سبیل اللہ ہے یہ دعوت کے بعد ہے، پہلے دعوت دینی ہے، آپ دین پیش کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کفر نہ کرے، شرک نہ کرے، اللہ کے حکم کو مان لے۔ لیکن جب وہ نہیں مانتے اور کفر اور شرک پر اڑتے ہیں اور فساد اور فتنہ اور کفر اور شرک پھیلاتے ہیں تو فرمایا پھر ان کو ختم کرو کہ صرف اللہ کا دین رہ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ لوگ باز آ جائے تو پھر تو ان کو کچھ نہیں کہنا، اور جو باز نہیں آتے تو پھر ان سے بدلہ لینا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے تمہیں نکالا ہے، وَالْفِتْنَةُ، اور فتنہ، کفر اور شرک، أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، زیادہ بدتر ہے قتل سے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک یہ تمہارے ساتھ اس میں لڑائی کریں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر یہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، پس ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان کو قتل کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے، فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر یہ لوگ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرو، حتی یہاں تک، لا تکون فتنہ، کہ کفر و شرک نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور صرف اللہ کا دین رہ جائے، فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر یہ لوگ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ